بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Kindly recite Surah Fatiha for my brother Sayyid Tehmoor Abbas. آج کا ٹاپک ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی ولادت، نام اور مشابہت. 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ جنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک پھول کا نزول ہوا جس کا نام بحکم خدا سرور کائنات نے حسن رکھا. بوقت ولادت امام حسن جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول کائنات کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا. ماہر علم النسب علامہ ابو الحسین کا کہنا ہے کہ خداوند عالم نے پاک فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے شہزادے امام حسن کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی اس سے پہلے یہ نام کسی سے موسوم نہیں ہوا تھا. یہ نام بھی لوح محفوظ میں پہلے سے موجود تھا. جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کو سرور کائنات کی خدمت میں لایا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، آپ کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا، اور آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت فرمانے کے بعد ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی، اور اس کے بعد دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا. آپ علیہ السلام ہو بہو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے. امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ. آپ کی ولادت کے 7ویں دن سرور کائنات نے خود اپنے دستے مبارک سے عقیقہ فرمایا اور آپ کے بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی صدقہ کی. امام حسن علیہ السلام کی کنیت و القاب. آپ کی کنیت صرف ابو محمد تھی اور آپ کے القاب بہت کثیر ہیں جن میں طیب و تقا، سبط و سید زیادہ مشہور ہیں. امام حسن پیغمبر اسلام کی نظر میں یہ حقیقت ہے کہ امام حسن پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، لیکن قرآن نے انہیں فرزند رسول کا درجہ دیا ہے. سرور کائنات نے ان کی محبت میں بے شمار احادیث فرمائی. ایک حدیث میں آن حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں اور جو انہیں دوست رکھے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اس دن سے امام حسن کو بہت زیادہ دوست رکھنے لگا ہوں جس دن میں نے رسول خدا کی آغوش میں بیٹھ کر انہیں ان کی داڑھی مبارک سے کھیلتے ہوئے دیکھا. ایک دن سرور کائنات امام حسن کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے جا رہے تھے. ایک صحابی نے کہا، اے صاحبزادے تمہاری سواری کس قدر اچھی ہے. یہ سن کر رسول کریم نے فرمایا، یہ کہو کس قدر اچھا سوار ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک دن سرور کائنات نماز باجماعت پڑھا رہے تھے. اچانک امام حسن آ گئے اور پشت رسول پر سوار ہو گئے. یہ دیکھ کر رسول نے نہایت ہی نرمی سے سر اٹھایا. اختتام نماز پر امام حسن کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا، یہ میرا گلے امید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور دیکھنا یہ عنقریب 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا. امام حسن علیہ السلام کو سید کے لقب سے سرور کائنات نے نوازا. امام حسن علیہ السلام کی سرداری جنت. آل محمد کی سرداری یقینی ہے. علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. امام حسن اور ترجمانی وحی. امام حسن علیہ السلام انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانا پر نازل ہونے والی وحی من و ان اپنی والدہ ماجدہ کو سنا دیا کرتے تھے. ایک دن حضرت علی نے فرمایا، بنت رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن کو ترجمانی وحی کرتے ہوئے خود دیکھوں اور سنوں. سیدہ نے امام حسن کے پہنچنے کا وقت بتا دیا. ایک دن امیر المومنین حسن علیہ السلام سے پہلے داخل خانہ ہو گئے اور گوشہ خانہ میں چھپ کر بیٹھ گئے. امام حسن حسب معمول تشریف لائے اور اپنی والدہ کی آغوش میں بیٹھ کر وہی سنانا شروع کر دی.
لیکن تھوڑی ہی دیر بعد عرض کی مادر گرامی آج زبان وحی ترجمان میں لکنت اور بیان مقصد میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے بزرگ محترم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دوڑ کر امام حسن کو آغوش میں اٹھایا اور بوسہ دینے لگے۔ امام حسن علیہ السلام اور علم لدنی۔ شاہ روم نے جب حضرت علی اور حاکم شام کے اختلافات کے بارے میں سنا تو دونوں سے ایک ایک نمائندہ طلب کیا۔ حضرت علی کی طرف سے امام حسن اور حاکم شام کی جانب سے یزید کی روانگی عمل میں آئی۔ دونوں جب شاہ روم کے دربار میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر یزید نے شاہ روم کی دست بوسی کی، جبکہ امام حسن نے کہا خدا کا شکر ہے میں خالص مسلمان ہوں۔ ملاقات کے بعد بادشاہ نے امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا، ایسے کون سے جاندار ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاہ روم، وہ 7 جاندار ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، دمبائے ابراہیم علیہ السلام، ناقہ صالح، ابلیس، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا، وہ کوا جس نے قابیل کو حابیل کو دفن کرنے کی رہنمائی کی۔ بادشاہ نے یہ تجرے علمی دیکھ کر آپ کی بڑی عزت افزائی کی اور آپ کو بے شمار تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ امام حسن علیہ السلام کا معجزہ۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں دسترخوان امام حسن علیہ السلام بچھایا جاتا تھا جس پر سب کھانا تناول کرتے تھے۔ یہ بات عرب میں پھیل گئی کہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ مدینہ میں عبداللہ ابن عباس بیمار تھے، ان کا مرض طبیبوں کی نظر میں لا علاج تھا۔ یہ خبر جب ان تک پہنچی تو وہ اپنے عزیزوں کا سہارا لے کر دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر آئے اور اللہ کا نام لے کر کھانا تناول فرمایا۔ اس کی برکت سے انہیں اللہ سبحان نے شفا یاب کیا، اور وہ عبداللہ جو دوسروں کی مدد لے کر دسترخوان تک پہنچے تھے خود اپنے قدموں پر چلنے لگے۔ بس اللہ نے دسترخوان امام حسن علیہ السلام میں ایمان رکھنے والوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت۔ ایک دفعہ شام کے حاکم نے امام حسن کے خلاف ایک سازش کی کہ امام حسن ابن علی کو دعوت دی جائے۔ اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن اولاد رسول امام حسن غرور و تکبر کے مالک ہیں، اسے قبول نہیں کرتے، اور اگر وہ ہماری دعوت قبول کر لیں گے تو ہم انہیں بے شمار ہیرے اور جواہرات دیں گے۔ اگر حسن انہیں قبول کریں گے تو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہ اولاد رسول مال و دولت سے محبت رکھتے ہیں، اور اگر قبول نہ کریں گے تو ہم امت سے کہیں گے رسول اللہ تو ہدیہ قبول کرتے تھے مگر اولاد رسول ٹھکرا دیتی ہے۔ بس جب امام حسن علیہ السلام کو دعوت کا پیغام موصول ہوا تو آپ نے اسے قبول کیا۔ آپ علیہ السلام جب حاکم شام کے دربار میں پہنچے تو اس نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں بے شمار ہیرے اور جواہرات پیش کیے۔ یہ دیکھ کر دربار میں لوگ کہنے لگے، حاکم شام کی جانب سے امام حسن علیہ السلام کو بے شمار خزانے۔ تو یہ سن کر حاکم نے کہا، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا سخی ہوں۔ امام حسن علیہ السلام ہیرے جواہرات دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کے آپ پر سلام کیا، اے اولاد رسول آپ پر سلام ہو، میں آپ کے چاہنے والا ہوں، میں نے آپ کی دعوت کی خبر سنی تھی، میں ایک غریب موچی ہوں، میں آپ علیہ السلام کو کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں نے اپنی حیثیت کے مطابق آپ علیہ السلام کے لیے اپنے ہاتھوں سے نالین تیار کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لانین آپ کے قابل نہیں ہے، آپ تو جنت کے سردار ہیں۔ تو مولا حسن علیہ السلام مسکرائے اور کہا، اللہ نیت دیکھتا ہے، تمہارا نذرانہ اور خلوص دونوں ہمیں قبول ہیں۔ وہ شخص نہایت خوش ہوا اور نعلین امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ امام حسن علیہ السلام نے نعلین پہنی اور ہیرے جواہرات کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، اے میری نعلین بنانے والے، یہ سارے ہیرے اور جواہرات میں نے تمہیں میری نعلین بنانے کے بدلے میں ہدیہ کر دیے۔ یہ بات دربار میں موجود لوگوں نے سنی تو شور مچ گیا کہ اتنے سارے ہیرے اور جواہرات صرف ایک نعلین کے بدلے۔ تو امام حسن نے فرمایا، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد رسول کی سخاوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ شجاعت امام حسن علیہ السلام۔ جنگ صفین کے موقع پر جب امام حسن علیہ السلام نے سنا کہ حاکم شام نے دجلہ پر قبضہ کر کے پانی بند کر دیا تو امام حسن علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ بابا اب مجھے اجازت دیں۔ اجازت ملی اور مولا حسن علیہ السلام فوج کو لے کر روانہ ہوئے۔
شجاعت اور بہادری سے لڑنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں آپ نے اعلان کر دیا کہ اب پانی آزاد ہے۔ تو مولا کے ساتھیوں نے کہا آپ کہیں تو ہم حاکم شام کے لشکر کا پانی بند کر دیں، تو کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا مولا انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا، تو کہا وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، ہم آل محمد ہیں، ہم کسی کا پانی بند نہیں کرتے، سب کو پانی پینے دینا، جانور ہو یا انسان، کسی کا پانی بند نہیں کرنا۔ یہ آل رسول کی سخاوت ہے۔ شہادت امام حسن علیہ السلام۔ امام علی کی شہادت کے وقت جب آپ بستر شہادت پر تھے تو آپ نے حضرت حسن علیہ السلام سے فرمایا اے حسن، میرے بعد آپ پر بہت ظلم ڈھائے جائیں گے، لہٰذا آپ حکم خدا کی تکمیل کرنا، ظلم پر صبر کرنا، اور جب بھی دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو صلح قبول کرنا، کیونکہ قرآن صلح کا حکم دیتا ہے اور اسلام امن کا دین ہے، جہاں تک ہو سکے امن کو پھیلاتے رہنا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ پر ظلم کے پہاڑ گر گئے، ظالم حکمرانوں نے خلافت پر قبضہ جمانے کے لیے مال و دولت اور قتل و غارت کا فتنہ جاری کر دیا اور اعلان کر دیا جو شخص امام حسن علیہ السلام کو قتل کرے گا اسے اشرفیوں سے نوازا جائے گا۔ لہٰذا ہر شخص مال و دولت کی لالچ میں آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا خواہش مند بن گیا اور سب یہ بھول گئے کہ آپ اولاد رسول ہیں۔ امام حسن نے جب قتل و غارت کا یہ فتنہ دیکھا تو اسے روکنے کے لیے اپنے بابا حضرت علی ابن ابو طالب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے صلح نامہ دستخط کر دیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے، لیکن حاکم شام صلح کے باوجود آپ کو قتل کرنے کی بار بار کوشش کرتا رہا۔ چنانچہ حاکم شام نے اپنے اسی مقصد کو پانے کے لیے آپ علیہ السلام کو 5 بار زہر دلوایا، لیکن ایام حیات باقی تھے، زندگی ختم نہ ہو سکی۔ بالآخر شاہ روم سے ایک زبردست قسم کا زہر منگوا کر محمد ابن اشد یا مروان کے ذریعے جدہ بنت اشد جو امام حسن علیہ السلام کی زوجیت میں تھی ان کے پاس بھیجا اور کہلا دیا کہ جب امام حسن شہید ہوں گے تو ہم تجھے 1 لاکھ درہم دیں گے اور تیرا عقد اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کریں گے۔ چنانچہ اس نے اس لالچ میں آ کر امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا آپ کو خون کی قحط آنے لگی اور آپ علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے آپ کے مبارک منہ سے زمین پر گرنے لگے اور آپ تکلیف سے تڑپنے لگے۔ آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو وصیت کے لیے بلایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر بھائی سے لپٹ کر رونے لگے، تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اے حسین علیہ السلام، میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ کہا سبز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث معراج کا معنی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا شب معراج میرے نانا نے آسمان پر 2 قصر دیکھے، ایک زمرد کا، ایک سرخ یاقوت کا۔ تو پوچھا اے جبرائیل یہ دونوں کس کے لیے؟ انہوں نے عرض کی ایک حسن کے لیے اور ایک حسین کے لیے۔ پوچھا دونوں کے رنگ میں فرق کیوں ہے؟ کہا حسن زہر سے شہید ہوں گے اور حسین تلوار سے شہادت پائیں گے۔ یہ سن کر مولا حسن کے چاہنے والے اور احباب رونے لگے اور آپ کے ساتھ در و دیوار بھی رونے لگے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی اے میرے بھائی، میرے بعد میرے خاندان اور میرے نانا کے دین کی حفاظت آپ کے سپرد ہے اور میری تدفین نانا سرور کائنات کے پہلو میں کرنا، لیکن اگر حاکم وقت ایسا نہ کرنے دیں اور تم دیکھو کہ کوئی فتنہ برپا ہو رہا ہے تو میری تدفین جنت البقیع میں میری والدہ محترمہ کے پہلو میں کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند فرما لی۔ یہ 28 صفر 50 ہجری کا دن تھا اور آپ اس دار الفانی سے دار البقاء کی جانب کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن علیہ السلام کی تہجیز و تکفین۔ امام حسن علیہ السلام کے جسم مبارک کو غسل دے کر رسول خدا کے روزے کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ جنازہ تھوڑے ہی آگے بڑھا تھا کہ حاکم وقت نے سپاہی بھیج دیے۔ انہوں نے جنازہ روک کر کہا اس علی کے بیٹے کو ہم ہرگز رسول کے پہلو میں تدفین نہ ہونے دیں گے۔ امام حسن کے چاہنے والوں نے کہا کیا تم بھول گئے یہ حسن کا جنازہ ہے، جگر گوشہ رسول کا جنازہ ہے، بس یہ کہنا تھا کہ تیروں کی برسات ہو گئی۔ تیروں کی برسات میں امام حسن کا مبارک جنازہ گر گیا۔ اتنے میں مولا عباس علیہ السلام جلال میں آئے اور تلوار نکالی تو مولا حسین نے کہا نہیں عباس، امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی اگر روضہ رسول میں میری تدفین کرنے سے امن خراب ہو تو مجھے جنت البقیع میں اپنی والدہ کے قدموں میں دفن کر دینا۔
لہٰذا امام حسن علیہ السلام کے جسم مبارک کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ سلام ہو میرے اس مظلوم امام پر جسے ان کے نانا کے پہلو سے محروم کر دیا گیا۔ صلوات امام حسن علیہ السلام کی پاک ذات پر۔